اچھا نعیم صاحب، سب سے پہلا ایشو تو بہت بڑا ایشو بن چکا ہے اور ایک خاتون بھارت سے جتھے کے ساتھ آتی ہے بابا گرو نانک کے جنم دن پر، اور اس کے بعد یہاں پر وہ اپنی پسند کی شادی کر لیتی ہے۔ 13 کو اس نے واپس جانا تھا، وہ نہیں گئی۔ اب اس کے بعد اس نے اسلام قبول کیا، اپنی مرضی سے شادی کی۔ بھارت میں ہنگامے پھوٹ پڑے ہیں، کیا کہانی ہے یہ؟ صرف بھارت میں نہیں ہے، کینیڈا میں، آسٹریلیا میں، انگلینڈ میں اور امریکہ میں، جہاں جہاں سکھ کمیونٹی موجود ہے۔ سکھ کمیونٹی کی غالب اکثریت ہے کینیڈا میں، اور یو کے میں بھی ہے، ہاں جی، امریکہ میں بھی رہتے ہیں بہت بڑے پیمانے پہ، اور بہت دولت مند ہیں۔ جو کچھ اس وقت سوشل میڈیا پہ بے ہنگم پن مچا ہے نا، اس کے حقائق تک پہنچنے کی کوئی کوشش نہیں کر رہا۔ بالکل صحیح۔ پرٹیکولرلی بھارتی میڈیا جو زہر اگل رہا ہے پاکستان کے خلاف، مسلم کمیونٹی کے خلاف، اسلامی اقدار کے خلاف، شاعر اسلام کے خلاف، وہ سارے کے سارے جو ہیں نا، حقائق سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ بالکل ایسے۔ آپ ذرا اس کا بیک گراؤنڈ سمجھیں، اور بیک گراؤنڈ کے ساتھ ساتھ یہ جاننے کی کوشش کریں ہم کہ گراؤنڈ فیکٹس کیا ہیں، اور ہم جو پروپیگنڈا کر رہے ہیں وہ حقائق سے دور کیوں ہے۔ 4 نومبر یہ ماہ رواں جو ہے، 4 نومبر کو ایک جتھا جو ہے وہ بابا گرو نانک کے 556ویں 556 یعنی تقریباً 550 سال سے زائد عرصہ اس کی جنم دن کی تقریبات تھیں، ان کے لیے آتا ہے۔ پاکستان نے ویزا دیا 2102 افراد کو۔ ٹھیک ہے۔ پاکستان نے 2102 افراد کو ویزا دیا۔ 1932 پاکستان میں داخل ہوئے۔ ٹھیک ہے۔ اب ایگزیکٹ فگر نہیں، اس میں 3-4 مراحل ہیں۔ اچھا، 2102 لوگوں کو ویزا دیا گیا پاکستان کی جانب سے، اور آئے کتنے؟ 1932 آئے۔ ٹھیک ہے۔ 10 وہ تھے جو جتھے کے ساتھ، یعنی 932 انٹر ہو گئے۔ 942 تھے جو جتھے کے ساتھ وہاں آئے بھارتی حدود میں اپنی امیگریشن کلیئرنس کے لیے۔ ان میں سے 10 کو ان کے لوگوں نے انکار کر دیا پاکستان میں داخلے سے۔ انڈین لوگوں نے انڈین واپس بھیج دیا کہ آپ نہیں جا سکتے۔ ٹھیک ہے۔ اب یہ ابہام ہے کہ کچھ کہتے ہیں کہ پاکستان کے امبیسی نے، پاکستان کے جو ویزا ایکسپرٹس ہیں انہوں نے واپس بھیجا، کچھ کہتے ہیں انڈین نے بھیج دیا۔ 10 واپس چلے گئے، یعنی یہ 1942 میں سے 10 واپس رہ گئے، 1932 رہ گئے۔ جو 10 گئے ان پہ کیا الزام تھا؟ ان کو سیکیورٹی کلیئرنس نہیں ملی، باوجود کسی کے ویزے کا اعتراض، کسی کے پاسپورٹ کا اعتراض، کسی کی انٹریز غلط، کسی کے پاس سامان غلط، مختلف اعتراضات کی بنیاد پہ غلط، ان کو واپس بھیج دیا۔ ٹھیک ہے۔ یہ پاکستان آ جاتے ہیں 1932 لوگ۔ انہوں نے ننکانہ صاحب میں جو 556ویں جنم دن کی تقریبات تھی ان میں شرکت کرنی تھی، 10 روزہ تقریبات۔ 4 تاریخ کو آئے تھے، 13 کو ان کا ویزا ایکسپائر ہونا تھا، 14 کے شام تک انہوں نے وہاں پہنچنا تھا واپس۔ بالکل صحیح۔ طے شدہ پروگرام کے مطابق 14 تاریخ تک، 2-3 روز قبل انہوں نے واپس جانا تھا۔ اب یہ پروسیس ہے 4 مراحل میں، 2 مرحلے ہیں بھارت کے اینڈ پہ، 2 پاکستان کے اینڈ پہ۔ 4 مرحلوں سے گزر کر آپ نے انٹر ہونا ہے، لیکن اس بار تھوڑی سختی زیادہ تھی۔ وجہ اس کی کیا ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ جب 1 مئی 2025 کے بعد جو ہے یہ بارڈر کلوز کر دی گئے تھے، پاک بھارت کشیدگی کے باعث یہ کلوز کر دی گئے تھے۔ یہ جب کلوز ہوئے تو اس کے بعد سے کوئی نہیں آیا۔ پہلی بار کھلا یہ 4 نومبر کو واگا بارڈر کا راستہ، پہلی بار اس کشیدگی کے بعد، بھارت کشیدگی کے بعد پہلی مرتبہ یہ 4 نومبر کو کھلا، اور اس میں 1932 لوگ آئے۔ اور اس نے بند کس دن ہونا تھا؟ 13 کی شام کو یا 14 کی صبح یہ راستے بند ہو گئے۔ جب یہ لوگ چلے جائیں، یاتری واپس جائیں گے تو کلوز کر دیں، یعنی یہ ان کے لیے ہی کھولا گیا۔ خصوصی طور پہ پاکستان نے یہ ان پہ مہربانی کی کہ آپ لوگ اپنی عبادات جو ہیں وہ بطریق احسن، یہ متروکہ وقف املاک بورڈ، ایویکیو ٹرسٹ پراپرٹی بورڈ جو ETPB، یہ اس نے یہ کہا کہ جی سکھ چونکہ ہر سال آتے ہیں، پاکستان میں مقدس مقامات ہیں، مراکز ہیں ان کے، تو ان کو ان کی پاکستان یاترا
سے ہم منع نہیں کریں گے. بالکل صحیح ہے. وہ یہاں آ جاتے ہیں. یہ یہاں آتے ہیں تو یہاں آنے کے بعد یہ عبادات میں شریک ہوتے ہیں. ہم اپنے ناظرین کو سارے اسکیچ دکھائیں گے, ویڈیوز دکھائیں گے کس طرح سے شریک ہوئے. اب 2000 افراد آلموسٹ 1932 آلموسٹ یہ لوگ جو ہیں ایک بہت بڑا جتھا ہے. اور یہ تو وہ ہیں جو صرف بھارت سے آئے ہیں, دیگر ممالک سے لوگ بھی آئے ہوئے ہیں. صرف یاتری سکھ یاتری یہاں کے نہیں ہیں, صرف بھارتی سکھ نہیں ہیں بلکہ پوری دنیا سے سکھ کمیونٹی آتی ہے. وہ آئے ہوئے تھے یہاں, ہزاروں کی تعداد میں لوگ تھے. اب اس سے پہلے کہ یہ واقعہ میں آپ کو بتاؤں, پاکستان کی سیکیورٹی 4 خفیہ ادارے, 1 پولیس, FIA, یہ 5 6 7 ایجنسیز یہ بھی آن بورڈ تھیں. ایویکیو ٹرسٹ پراپرٹی بورڈ کا ایک افسر مجھے بتاتا ہے کہ میں بادامی باغ کے اس علاقے میں گیا جہاں جوتیاں بنتی ہیں ہینڈ میڈ, چمڑے کی, بالکل چمڑے کی جوتیوں کی جگہ پہ کچھ خواتین اور کچھ مرد یاتری وہاں پھر رہے تھے. سکھ. میں نے ان سے کہا کہ آپ تو بھائی وہاں یاترا کے لیے آئے ہو, یہ تو پرمٹ نہیں ہے, یہاں پرمیشن نہیں ہے, آپ بغیر اجازت کے یہاں پھر رہے ہو. تو انہوں نے کہا آپ ہماری سرویلنس کے لیے یہاں پہنچ گئے ہو, ہم ابھی واپس جا رہے ہیں. اس نے ان کو کوشچن کیا, یعنی کہ وہ شاپنگ کے بہانے بھی, حالانکہ وقت دیا جاتا ہے یاتریز کو, یہ فراہم کرتی ہے سہولت حکومت پاکستان کہ آپ ان اوقات میں جب عبادت سے فارغ ہو جائیں گے تو آپ شاپنگ کر سکتے ہیں, لیکن مخصوص مقامات پہ, انارکلی, نولکھا بازار, لنڈا بازار جو ہے وہاں آپ کر سکتے ہیں. بادامی باغ کی پرمیشن نہیں ہے. ہاں وہ تو وہ جگہ جس کو یہاں کے لوگوں کو پتا ہے, اندر جا کے چمڑے کی دکانیں ہیں. جب یہ واپسی کے لیے نکلتے ہیں تو ان کی گنتی شمار ہونے لگتا ہے. قطار میں کھڑا کر کے شمار ہوتا ہے. جب شمار ہوتا ہے تو 1932 کی بجائے 1931. ایک غائب. انہوں نے کہا کون غائب؟ انہوں نے کہا ایک خاتون غائب. خاتون غائب کا اب میں آپ کو ایگزیکٹ ٹرو پکچر بتا رہا ہوں جو ہوا. خاتون غائب کا جب یہ ایک دم مہمہ سامنے آیا کہ ایک خاتون غائب ہے, اس نے کہا اس خاتون کا نام ہے سربجیت کور اور اس کی عمر تقریباً 42-44 سال ہے. 2 بچوں کی ماں ہے. یہ میں بتاتا ہوں ڈیٹیل بعد میں آپ کو, اس کا بیک گراؤنڈ بعد بتاؤں گا. یہ وہاں سے غائب ہے. آپ یقین کریں میں نے اتنی خوفناک قسم کی سرچ ایکٹیویٹی آج تک نہیں دیکھی. اچھا. صرف لاہور, شیخوپرا اور ننکانہ میں نہیں, یہ گرد و نما اس کا نہیں, قصور نہیں, یہ 4 اضلاع آپ ملا لیں. لاہور پہلے پرانی لاہور ڈویژن سمجھ لیں, یہ لاہور ڈویژن کے اضلاع میں نہیں, پرانی لاہور ڈویژن. جی. پنجاب میں بھی نہیں, پورے پاکستان میں سرچ آپریشن شروع ہو گیا. 4 خفیہ ایجنسیاں اداروں کے وہ ایکٹیو ہو گئے. افسر اہلکار ایکٹیو نہیں, ایکٹیو بہت چھوٹی سی بات ہے, ایکٹیویٹی بہت چھوٹی بات ہے. اور پولیس کے 4-5 ٹیمیں, گروپس, یہ کوئی 15 سے 16 ٹیمیں پورے پاکستان میں اس طرح کا سرچ آپریشن جو انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہوتا ہے نا, جس طرح دہشت گردوں کے خلاف ہوتا ہے. اس خاتون کی پرسار گمشدگی تھی, اس کی ریکوری کے لیے ٹیمیں نکل کھڑی ہوئی. میں نے ایک واقعہ ایک بندے سے سنا جس نے مجھے یہ بتایا, پولیس افسر نے, کہ ہم نے لاری اڈا بادامی باغ جنرل بس اسٹینڈ, اس میں کھڑے ٹرک اور بسوں کے اندر گھس کے اور ان کے نیچے گھس کے اہلکاروں کو, سرکاری اہلکار جو ہیں, ان کو سرچ آپریشن کرتے دیکھا کہ خاتون کہیں دانستہ روپوش ہوئی ہے, اسے اغوا کیا گیا. اچھا, وائرلیس سے چل گئی, وائرلیس میسج چلے کہ خاتون کو ایک سکھ یاتری خاتون, اس کو اغوا کر لیا گیا. اغوا کی برآمدگی, اور ایک سکھ غیر ملکی خاتون یاترا کرنے آئی ہے, اس کا اچانک غائب ہو جانا. یہ 3 دن متواتر یہ سرچ آپریشن چلتا رہا. کامیابی نہیں ہوئی اس خاتون کی. بالکل صحیح. خدا بھلا کرے ایک شخص کا, شیخوپرے کے, جس نے, نامعلوم شخص ہے, جس نے فون کر کے ایک خفیہ ادارے کے افسر کو اطلاع, اس کا واقف کوئی تعلق ہوگا, اس نے اطلاع دی کہ اس طرح کی ایک خاتون نے
ہمارے علاقے میں بیاہ رچایا ہے. اب یہ نہیں پتا کہ یہ سکھ یاتری ہے, کون ہے یہ خاتون. اس نے بیاہ رچایا ہے. انہیں پتہ کیا, اس بات کی تصدیق ہو گئی کہ اس خاتون نے شیخوپورہ ضلع کے ایک دیہاتی نوجوان سے شادی کر لی, وہ بھی 3 بچوں کا باپ, اس سے شادی کر لی. جب شادی کی بات آتی ہے تو اس کے بعد ہونا کیا چاہیے تھا کہ اس پہ ایسے ہوا میں تیر چلانے کی بجائے, سوشل میڈیا پہ ایک بے ہنگم پن مچانے کی بجائے, حالات کا دانش مندانہ, ذہانت پہ مبنی اور سچائی پہ مبنی ریسرچ بیسڈ کوئی ایکٹیویٹی ہوتی نا, اس پیمانے کو اپنانے کی بجائے ہم نے کیا کیا کہ ہمارے سوشل میڈیا پہ میں نے کئی ممالک کے نام لیے, وہاں سے بالعموم اور بھارت سے سکھ کمیونٹی بالخصوص اور ہندو غیر مسلم اور طاقتیں, انہوں نے یہ ایکٹیویٹی شروع کر دی. انہوں نے احتجاج کرنا شروع کر دیا, سراپا احتجاج ہو گئے, اور کہا یہ جا رہا ہے, الزام مورد الزام یہ ٹھہرایا گیا کہ پاکستان کے اداروں نے, خفیہ اداروں نے, مسلم کمیونٹی نے, انہوں نے جان بوجھ کر یہ جال پھیلایا تھا, جس کی وجہ سے یہ خاتون گم ہوئی اور اس کی ایک پاکستانی نوجوان سے شادی کی مصنوعی رسومات. اور وہ کہتے ہیں کہ زبردستی جو ہے وہ دین تبدیل کیا گیا. یہ بھی کہتے ہیں, حالانکہ اس کی ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے جب اس کا نکاح ہو رہا ہے تو اسے پوچھا گیا کہ آپ پہ کوئی زبردستی تو نہیں ہے, آپ اسلام قبول کر رہی ہیں؟ تو اس نے کہا جی بالکل, میں اپنی رضامندی سے اسلام قبول کر رہی ہوں. تو اس کو بھی بھارت نے یہ موقع بھی جانے نہیں دیا, اور وہ انہوں نے کہا کہ دھرم بدلا گیا. ہاں, دھرم بدلا گیا. دھرم بدلا کا ایک ایسے خوفناک ایشو کریٹ کیا گیا. یہ مہم تھی باقاعدہ, یہ مہم ہے, اب بھی چل رہی. اس مہم میں یہ کہا گیا کہ زبردستی مذہب تبدیل کرایا گیا, اس کو اسلام کے دائرے میں داخل کیا گیا بزور طاقت. لیکن اگر میں حقائق آپ کو بتاؤں اپنے ناظرین کے لیے, تاکہ ہمارا کام تو یہی ہے نا کہ فیکچوئل پوزیشن, اس کا بیک گراؤنڈ گراؤنڈ بتا رہا ہوں. یہ خاتون ہے سربجیت کور, 40 سال سے عمر زیادہ ہے اس کی. یہ رہنے والی ہے کپورتھلا کی, انڈین گاؤں ہے, انڈین گاؤں کپورتھلا مشہور شہر ہے, کپورتھلا کی رہائشی ہے. یہ 2 بچوں کی ماں, جن کا یہ کہنا, ان کا بیان بھی سامنے آ گیا, میں نے تحقیق کی اس پہ. ان بچوں کا کہنا ہے کہ ہماری ماں طلاق شدہ ہے. اچھا, بچوں نے بیان دیا؟ بچوں نے بیان دیا کہ ہماری ماں مطلقہ ہے, ہمارے باپ نے بوجو اس کو طلاق دے دی. ٹھیک ہے, بوجو طلاق دے دی. وجہ سامنے نہیں آئی, کس وجہ کی بنا پہ دی طلاق دے دی؟ طلاق وجہ آئی ہے, میں بتاتا ہوں ابھی آپ کو تھوڑی سی. اچھا. اس خاتون کے خلاف کپورتھلا کے ایک تھانے میں 4 مقدمات درج ہیں. اچھا, کرمنل ریکارڈ بھی ہے اس خاتون کا؟ کرمنل ریکارڈ سامنے آیا سوشل میڈیا کے مطابق, کرمنل ریکارڈ سامنے آیا, 4 مقدمات ہنی ٹریپ کے ہیں. اوکے. اس نے دھوکہ دہی سے اسی طرح مختلف افراد سے تعلقات استوار کیے, اور بعد میں ان سے رقم بٹوری, کسی سے زیورات لیے, کسی کو دھوکہ دے کے کپڑے بنوائے اس سے, اور پھر اس کو پھانس کے قابو کر کے رقم دولت چیزیں ہتھیا کے ٹھوکر مار دی.